السلام علیکم پیارے دوستو، تمام آفاق چینل پر موجود میرے ساتھیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، سب کو مجھ ناچیز آفاق احمد کی طرف سے آپ کو پیار بڑا، محبت بڑا، احترام بڑا السلام علیکم۔ تو آج کی میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کچھ اس انداز سے کہ سب سے پہلے تو ہم کچھ چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں آج کے اپنے ولاگ کے حوالے سے۔ آج کا ولاگ تھوڑا سا نا ہم نے ہٹ کٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ہٹنے سے مراد سمجھیے گا، کیونکہ آج ہم ایک جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی ولاگ نہیں ہو رہا، کوئی ولاگ شوٹ نہیں ہو رہا، یہ ایک جنرل آپ سے ڈسکشن ہے۔ اور اتنے دن ہم کدھر چلے گئے تھے، کیا ہو گیا تھا ہمیں کہ ہم ولاگ کیوں نہیں بنا رہے تھے، یہ سب کچھ آج کا ولاگ میں ہم آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے پاس چند سوالات ہیں، یہ میں نے لسٹ لکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میرے پاس چند سوالات ہیں، میں ان کے جوابات آپ کو دینے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ایک سنجیدہ موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو اس کے علاوہ ابھی میں آپ سے صرف ایک شارٹ کٹ جلدی سے میں نا چند سوالات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک ویڈیو کے اوپر یہ کمنٹ آیا تھا کہ آفاق بھائی آپ اتنے دنوں سے ولاگ کیوں نہیں بنا رہے تھے، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ اور آپ کا لاسٹ ولاگ دیکھنے کے بعد ہم نے آپ کو آج کی ڈیٹ تک بہت مس کیا۔ تو سب سے پہلے یہ میرے بھائی ہیں کوئی محمد عمر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پیار سے نوازا اور آپ ہمیں یاد کرتے رہے، مس کرتے رہے۔ تو آپ کا یہ کمنٹ میں نے پڑھ لیا ہے اور اس پر میں نے آپ کو جواب بھی دیا ہے، آپ دیکھیے گا جا کر۔ اور اس کے علاوہ نا محمد عمر بھائی، پتہ کیا ہے، بندہ نا کبھی کبھی تھوڑا سا ڈپریس ہوتا ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے تھوڑا گیپ آ جاتا ہے۔ تو وہ گیپ کی وجہ سے میں تھوڑا سا مطلب کہ مصروف تھا، جس کی وجہ سے میں ولاگ نہیں بنا پا رہا تھا۔ اور کچھ میں نے ایک نیا کانٹینٹ کریٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کانٹینٹ کے ساتھ ہم آگے ویڈیو اپلوڈ کیا کریں گے۔ ابھی کچھ دن ہم ولاگ تو بنائیں گے، مگر اب ہم ایسے بس بیٹھ کر آپ سے بات چیت کیا کریں گے، کوئی موضوع رکھ لیا کریں گے، اس پہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر ڈبیٹ کر لیا کروں گا۔ باقی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ رہا تھا، میں نے یہ آبزرو کیا، تو میں نے اس وجہ سے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ کے روبرو اپنی مختصر سی حاضری لگوانے کے لیے آپ کے سامنے آ جاؤں۔ تو آج میرے آنے کا یہی ایک مقصد تھا۔ محمد عمر بھائی پریشان نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ یہ ولاگنگ کا سلسلہ ہمارا ختم نہیں ہونے والا اور یہ ولاگنگ ہماری سٹارٹ رہے گی، ڈونٹ وری۔ آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا کہ یہ آفاق احمد آج جو بھی ہے آپ لوگوں کی بدولت ہے۔ ابھی میرے سامنے اس وقت ہمارا دوسرا سوال یہاں پہ میرے سامنے موجود ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ محمد اکرم صاحب ہیں، ان کا مجھے ڈیٹیل وائز نہیں پتہ کیا ان کا پوچھنے کا مطلب کیا تھا، مگر میں آپ کو یہ مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ محمد اکرم صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے چینل کا نام چینج کیوں کر دیا؟ اوہو، یہ بھی مسئلہ ہے دوستوں۔ چلے میں آپ کو نا مختصر بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو چینل تھا اس کا سب سے پہلے نام تھا آفاق احمد ولاگس، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارا نام چلتا گیا۔ اس کے بعد جب میں نے بالکل نیا یہ چینل بنایا تھا نا، تب یہ نام رکھا تھا آفاق احمد ولاگس، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے نام بھی آفاق احمد ہی رکھا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا چینل تھا، میں نے اپنے نام سے انٹرو کروانا تھا اس چینل کو۔ تو اس کے بعد جب ہم نے رمضان المبارک کا پورا ایک کانسیپٹ کیا، پورا ایک رمضان میں ایک سیریز بنائی ہم نے ولاگ کی،
तो तब हमारी व्लॉग को फैमिलीज देखना लग पड़ी थी, तो मैंने इसका नाम चेंज किया, आफाक फैमिली व्लॉग्स इसका नाम रखा। ठीक है, तो अभी मैंने इसका नाम बिल्कुल चेंज किया है। रिसेंटली मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये नाम चेंज किया था। अभी का जो हमने नाम रखा है आफाक, दिल का वो मोनोग्राम, जिसको इमेजो आप कह सकते हैं, उसके साथ मैंने एम व्लॉग्स, ये हमारा नया चैनल का भी नाम है। ये मैंने क्यों रखा, किस वजह से रखा, ये आगे वाले चंद जो व्लॉग्स होंगे इंशाल्लाह उसमें मैं एक्सपोज करूँगा कि ये नाम रखने के पीछे मेरा मकसद क्या था और ये नाम मैंने अब क्यों रखा है। वो हमने अभी अपने कंटेंट के हिसाब से भी इसको बैलेंस किया है। ठीक है, ये नाम हमें इसलिए भी चेंज करना पड़ा कि हमने अपना जो अभी नया कंटेंट आपके सामने रखना है, उस कंटेंट के हिसाब से ये नाम हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम इस वजह से मतलब कि ये नाम डकार आ गया था, वो मैंने कहा चले वो भी साथ ले लिया जाए, क्योंकि आप तो हमारे घर वाले हैं तो आप तो ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो नाम मैंने अपने नए कंटेंट के साथ मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए वो हमने ये नाम इसलिए इसको भी चेंज किया है। और दूसरे तीसरे नंबर पे ये बात है कि ये चीज़ें कुछ क्लियर हो जानी अच्छी चीज़ थी, और ये कमेंट्स आए हुए थे तो मैंने ये कमेंट्स इसलिए भी पढ़े हैं ताकि ये कमेंट्स पढ़ने के बाद आपके भी दिलों में अगर कोई सवाल है तो वो उसका आपको जवाब मिल जाए। ठीक है, अच्छा, तो अभी मेरे सामने मौजूद है आज का हमारा तीसरा सवाल। तो ये भी हमें कमेंट सेशन के ज़रिए वसूल हुआ है, तो इसका भी हम जवाब दे देते हैं। एक और हमारी मोहतरमा एक ऑडियंस में से हैं, इनका नाम है अलीना अफजल हैं। इन्होंने हमारे 8वें व्लॉग के ऊपर ये कमेंट भेजा है। उन्होंने ये कमेंट किया है कि आफाक भाई, आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, मगर आपने इतने दिनों से क्यों गैप ले लिया था। अच्छा, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पहले भी इसका जवाब दे दिया है, मगर फिर भी मैं अब ये हमारी मोहतरमा पता नहीं कहाँ से हैं, इन्होंने अपना लाजमी आप आज के व्लॉग के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अलीना अफजल साहबा, आप अफजाल है कि अफजल है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इनका नाम। अच्छा, मेरी प्यारी बहन, मैंने गैप जानबूझकर नहीं लिया था। कुछ स्ट्रेटजीज हो जाती हैं, कुछ मामलात हो जाते हैं। आप मेरी मम्मा के लिए दुआ करें। मेरी मम्मा की पिछले चंद दिनों में काफ़ी तबीयत ख़राब थी, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी वो काफ़ी पहले से बेहतर है और अभी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील कर रही हैं, और आप सब दोस्तों की दुआओं से अभी वो काफ़ी ठीक ठाक है। तो मज़ीद भी आप सब दोस्त अपनी माँओं के लिए और ख़ुसूसन मेरी माँ के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने चंद दिनों में गैप इसलिए भी ले लिया था कि मैं कुछ तो मसरूफ़ था, कुछ मेरी अपनी भी बीच में तबीयत, कम से कम 7-8 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है। आप लोग तो मेरे घर वाले हो, आप लोग ही नहीं पूछते कि बंदा कैसा है, कोई जी रहा है, मर गया, तो किसी को क्या बताएं। बहरहाल मेरी तो खुद की भी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने मतलब कि गैप लिया हुआ था। फिर मेरी मम्मा की तबीयत भी ख़राब हुई, तो इस वजह से भी थोड़ा गैप आ गया। तो कुछ हमने जो एक नया कंटेंट क्रिएट करना है ना, उसकी मैं हिकमत अमली को तैयार कर रहा था। वो क्या, हम जो नया कंटेंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं वो कैसे किया जाए, क्या किया जाए, वो सब एक पीछे एक लंबी स्ट्रेटजी जो होती है ना,
وہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس اسٹریٹجی کو اپنا رہے تھے اور وہ ایک مکمل ایک ڈھانچہ تیار کر رہے تھے کہ آگے ہم نے کیسے یہ اب سب کچھ کیا کرنا ہے. تو وہ سب کچھ مینٹین کرنے کے لیے نا مجھے تھوڑا سا گیپ لینا پڑا, کیونکہ اگر میں ڈیلی ولاگ بھی جاری رکھتا نا تو یقیناً میں اتنی جلدی میں وہ چیزیں نہ بنا سکتا. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے اتنا گیپ لیا, میں نے جو نیا کانٹینٹ ابھی کریٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بتا دوں. وہ کانٹینٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے سے وہ ویسی کوئی ویڈیوز آئی نہیں ہیں یا بنی نہیں ہے, ہمارے لیے وہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے یہ پریکٹیکل کبھی نہیں کیا, اور یہ ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے دوستوں کے لیے, جو بھی آگے جا کر ہماری ٹیم میں نئی بھرتیاں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. جو میں نے تھوڑی سی لائن ویسے ایکسپوز کر دی ہے, ایک یہ بھی ہوگی کہ نئے لوگ آنے والے ہیں, نئے چہرے آئیں گے, اور وہ نئے چہروں کے ساتھ آپ لوگ آپ دیکھ سکیں گے. تو اس لیے یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اس کی پوری ایک حکمت عملی ہم پہلے سے بنا لیں. تو میں وہ حکمت عملی ہی بنانے میں مصروف تھا, تو ابھی بس وہ حکمت عملی بن چکی ہے. انشاءاللہ ابھی ہم اپنا کنیکشن پہلے تھوڑا سا بحال کریں گے, ایک دو ہفتے, اس کے بعد انشاءاللہ ایک پراپر نئے کانٹینٹ کریٹر کے ساتھ آپ ملیں گے انشاءاللہ اپنے بھائی آفاق احمد, آفاق ایم ولاگرز کے ساتھ انشاءاللہ. آفاق ایم ولاگر یہ نام بہت ہی ہسٹری کریٹ کرنے والا ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, آفاق ایم ولاگرز بہت لمبی ہسٹری کریٹ کرے گا, اور مجھے نہیں پتا اس وقت میرا یہ دعویٰ کرنا صحیح ہوگا یا غلط. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت کے ٹاپ کے ولاگرز ہیں نا, یہ ہم ان کو بہت پیچھے چھوڑنے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ میرے نے ہمارا ساتھ دیا, آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, تو انشاءاللہ ہم ان کو بہت کہیں پہ پیچھے کر دیں گے, اور ایک ٹائم آئے گا آفاق ایم ولاگرز کا پوری دنیا میں نام ہوگا, اور پورے پاکستان میں آفاق احمد کے چاہنے والے ہوں گے, اور وہ آپ جیسے ہوں گے جو ہمیں پیار دیں گے انشاءاللہ. ابھی میرے سامنے ہمارا چوتھا کمنٹ موجود ہے. میں آج آپ کے ساتھ جو دوست اتنی پیار دیتے ہیں انہوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں. میں اتنے لمبے ٹائم سے اسپیس میں تھا, ٹائم نہیں نکال پا رہا تھا, ولاگ نہیں بنا پا رہا تھا. تو ابھی میرے سامنے ایک بہت لمبی لسٹ پڑی ہے جو ہمیں کمنٹ سیکشن, ہماری شارٹس ویڈیو, لانگ ویڈیوز کے اوپر جو لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں, میں وہ کمنٹس پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آج کچھ ہم کمنٹ سیکشن پڑھیں گے, اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, یہ مجھ سے سوال ہوا ہے, آفاق بھائی آپ نے لاسٹ دنوں میں کچھ ٹاپک پر اپنے بات چیت کی تھی, تو وہ ٹاپک آپ کیسے سلیکٹ کرتے تھے؟ اچھا, یہ سوال نہیں ہے, یہ پتہ نہیں بندے نے اپنی طرف سے کچھ نئی سوال بن رہا تھا تو اس نے اپنی طرف سے کچھ سوال کر دیا. یہ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں, ان کا نام ہے عظمیٰ اشرف. عظمیٰ اشرف یہ نام کی کوئی لیڈیز ہیں, ہماری بہن ہے. ہمارے لیے ہماری ساری آڈینس فیمیل میری بہنوں کی طرح ہے, اور باقی فینس ہی ہوتے ہیں. فینس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا, وہ اپنے ہیرو کو یا اپنے دیکھنے والے کو کیسے دیکھتے ہیں. باقی یہ ہے کہ عظمیٰ اشرف صاحبہ, میں آپ سے یہ مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پتہ بات کیا ہے, جو ہمارے لاسٹ کے ٹاپکس چل رہے تھے نا, عید کے تیسرے دن کے بعد کے جو ٹاپکس ہم نے ولاگز بنائے تھے, 2-3 ولاگز ہی وہ بنے تھے میرا خیال ہے, تو ان ولاگز میں
ہم نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہوا تھا، ایک موضوع تھا جس کے اوپر ہم بات کرتے تھے. وہ موضوع ہم نے ایک جنرل موضوع اٹھایا تھا، اس جنرل موضوع کے اوپر ہم بات چیت کیا کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے، جو جنرل موضوع ہوتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں جنرل موضوع جو ہوتے ہیں وہ آپ پبلک کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، پبلک کو بتا رہے ہوتے ہیں، پبلک کو نالج دے رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھا ہوتا ہے، جو لوگوں نے آبزرو کیا ہوتا ہے، وہ آپ اپنا ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ، اپنے آڈینس کے ساتھ، اپنے چاہنے والے، پیار کرنے والوں کے ساتھ اپنے اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو میں وہ ٹاپک بھی اسی لیے اٹھا رہا تھا. میں نے ان دنوں میں یہ کچھ چیزیں آبزرو کی تھی اور میں نے ان چیزوں سے کچھ اچھا سبق سیکھا. تو میں نے چاہا کہ میں ان ٹاپکس پر ایک ولاگ بناؤں، اور ولاگ بنا کر جو لوگ ان چیزوں کو فیس، جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، ان کے لیے یہ ایک سبق کے طور پر ہماری چیز ریکارڈ ہو. اور دوسرے نمبر پہ جن کو یہ چیز ہو گئی ہے، جن کے ساتھ، وہ ان سے ایک ہماری بات چیت سے وہ ایک سبق نچوڑ نکال سکیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے جنرل ایک ٹھیک ہے نا، ایک جنرل ٹاپکس اٹھائے تھے اور جنرل گفتگو کی تھی. ایک میرے ساتھ چیز نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنی آڈینس، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر دوں. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یار بتانا چاہوں گا، یار میرے نا ایسے بال بہت جان سے جڑ گئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی اب ان کا حل کیا ہے. آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. یہ میرا نا آگے سے کافی زیادہ یہاں سے نا بال بالکل فارغ ہو گئے ہیں. یہ چیز میں نے نا ابھی اس پہ میں غور و فکر کر رہا ہوں. آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا حل ہے اس کا، اور کیا یہاں سے بالوں کی گروتھ اڑ سکتی ہے کسی طریقے سے. کیا کوئی ایسا ٹوٹکا یا کوئی ایسی چیز دریافت ہوئی ہے، اور جس کو ایکسپیریمنٹ، میں نے دو چیزیں دیکھی ضرور ہے، مگر میں ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے سے نا بھاگتا ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ خراب ہو جائے گا. جو میرے تھوڑے سے بال یہ رہ گئے ہیں، یہ بھی نہ رہے تو میں کیا کروں گا، آپ لوگوں سے سامنے گجا آیا کروں گا. میں اس وجہ سے نا کچھ چیزیں میں یہاں پہ یوز نہیں کر پا رہا، مگر یہ مجھے نا دکھاتے وقت شرم بھی آتی ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اوریجنل ہی دکھانا چاہیے جو بندہ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ ہم تھوڑا سا کبھی کبھی فلٹر یوز کر لیتے ہیں. میں کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں ہم یہ فلٹر بھی اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ صرف ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی اچھا کیمرہ نہیں ہے. تو اچھا کیمرہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی ہمیں ولاگنگ میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو اس لیے میں یہ تھوڑا سا فلٹر یوز کر لیتا ہوں. یہ بہت لائٹ فلٹر ہے، میں بہت زیادہ ڈارک فلٹر یوز نہیں کرتا. وہ بہت ہی زیادہ اے آئی سسٹم جو ہو جاتا ہے نا، یہ اس وقت جنرل بات ہے، میری جنرل لک ہے. اور اس میں یہ ہے بیوٹیس، جو یہ چیز ہے نا بیوٹی کی، یہ تھوڑی سی فلٹر میں گلو کر رہی ہے. باقی اوور آل میں میری شیپ میں کوئی فرق نہیں ہے، شیپ میری ایسی ہی ہے چہرے کی. تو یہ چیز میں آپ کو پہلے سے بتانا چاہ رہا تھا. اور ابھی میرے سامنے توبہ یار، میں نے اتنے کمنٹس پڑھنے کیسے ہیں؟ ایسے تو ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا. مگر یار ہم ایسے کرتے ہیں، آج ہم نے چند کمنٹس پڑھے ہیں، 4 کمنٹس ہم کل کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، 4 اس سے اگلے کے اور 4 اس کے اگلے. ٹھیک ہے، ہم ایسے پارٹیشن 4 کی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم 1 سے 2 ہفتے نا، جب تک ہمارا نئے کانٹینٹ کی ویڈیوز بننی شروع نہیں ہوتی، تب تک میں آپ کے سامنے ولاگ کرتا ہوا تو نظر آؤں گا آپ کو. ایسے مطلب جو سمپل ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے وہ تو میں آپ کو کرتا نظر آؤں گا آپ کے سامنے. مگر یہ ہے کہ یہ کمنٹ سیکشن جو ہے نا، وہ ہم ڈیلی اپنے ولاگ میں ڈالا کریں گے. ٹھیک ہے، بات چیت کیا کریں گے ان کے اوپر. میں آپ کے کمنٹ اپنے ولاگ میں پڑھوں، بتاؤں لوگوں کو، تو آپ بھی مجھے پیارے پیارے اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں. اور ابھی چلتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف. ابھی ہمارا موضوع شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے،
आप तैयार हो जाएं। आज हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी हम जाने वाले हैं आज के अपने मौजू की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है गुस्सा। और गुस्से पे बहुत लंबा कलाम हो सकता है, और इस्लाम में भी आपको गुस्से के ऊपर बहुत सारा आपको वाक़यात, और कुरान पाक के अंदर आपको बहुत सारी आयात मिल जाएंगी। मैं आपको ना गुस्से के ऊपर कुरान पाक सूरह आले इमरान की एक आयत का तर्जुमा वो सुनाना चाहूँगा। जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। सूरह आले इमरान की ये आयत का मैंने तर्जुमा पढ़ा। मौजू गुस्सा। गुस्से में हम क्या कुछ नहीं करते। गुस्से में हम किसी को उसकी ज़ात में छुपे ऐब तक गिनवा देते हैं। यार ताल्लुक ना जितना भी मजबूत हो, जितना मर्जी मजबूत हो, अगर आपके बीच उस ताल्लुक में गुस्सा आ गया है ना, और वो गुस्सा इस लेवल तक चला गया है कि आपने उसकी किसी भी चीज़ का एहतराम नहीं किया। यार एक तरफ बात जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, मुझे नहीं पता, वो एक तरफ से होती है। जब सामने वाला गुस्से में उससे डबल कर जाए, उसकी अच्छाइयों को ज़ीरो कर दे और उसकी बुराइयों को ही याद करना शुरू कर दे, तो उस गुस्से के लेवल को आप समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। वो लोग होते कौन हैं जो गुस्से को पी जाते हैं? मैं कभी कभी सोचता हूँ, यार गुस्सा बंदे को जब आता है, मुझे भी अक्सर गुस्सा आता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ मुझे किस हद तक ठीक है, और आप अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जो लोग शदीद गुस्से की हालत में कुछ भी गलत कर सकते हैं और वो गुस्सा उस मौके पे पी जाएं, ख़त्म कर दें, यार इतना बड़ा जिगरा और दिलेरी कहाँ से लाते हैं लोग? कहाँ से आता है ये सब कुछ? ये मेरे सामने कुरान पाक की एक आयत है, ठीक है, मैं उसके ऊपर से बात कर रहा हूँ, उसकी बिहेव पर बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में क्या फरमा रहा है? जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। यार खुदा को इतने नेक लोग पसंद हैं कि जो गुस्सा आकर गुस्से को पी जाएं और उस हज़ार गलती हो किसी की, उसको माफ़ कर दे। यार ये तो देखो कि खुदा उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है, खुदा उसको पसंद करने लग जाता है उस बंदे को। गुस्सा दुनिया में एक जो हराम है, इस्लाम में गुस्सा हराम है, और वाहद ये एक चीज़ है जिसको पी लेने से अल्लाह ताला को वो बंदा महबूब लगने लगता है, खुदा उस बंदे से प्यार करने लगता है। यार खुदा को वो बंदा प्यारा लगने लगता है जो उस कैफियत को पी जाता है, उस गुस्से की हालत को पी जाता है। मुझसे आपसे दिन में कितने गलतियां होती होंगी, कितने लोगों को हम पर गुस्सा आता हो, मगर
ان غلطیوں کو دیکھ کر سامنے والا اگر اس کی سب اچھائیوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتا جائے گا تو دنیا میں اچھا بندہ بچے گا کون؟ مجھے یہ تو بتائیے۔ یہ ایک آج کا موضوع ہے، آپ اس پہ ہم بہت لمبی ڈبیٹ کر سکتے ہیں، بحث ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مگر میں ایک مختصر بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، جائز بھی ہوں پھر بھی معاف کر دیں۔ بندے کے ساتھ آپ جائز ناراض ہیں پھر بھی اسے معاف کر دیں۔ وہ یار بندے خدا تجھے پسند کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کو غصے میں جو چیزیں انسان غلط فیصلے لے سکتا ہے وہاں پہ انسان اپنے دل کو روک لے اور جذبات کو مضبوط کر لے اور اس بندے کو یہ کہے کہ یار تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی مگر اللہ کے لیے تجھے معاف کیا گیا۔ یار اس عظمت کو خدا سلام کرتا ہے، تجھ سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ غصہ جب آتا ہے نا تب یہ کچھ نہیں دیکھتا، مگر جب غصہ آپ کے سامنے آ کر چلا جاتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ آپ نے کیا پایا کیا کھویا اس غصے کے دوران۔ آپ غصے کے عالم میں بہت کچھ ایسا بول دیتے ہیں کہ اگلے کے دل میں وہ درد پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے غصے میں ایسے ایسے لفظ بولتے ہیں کہ اگلا بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ڈر جاتا ہے، دوبارہ اس لیول پر آپ سے ڈسکس جب بات نہیں کر پاتا، ڈر جاتا ہے کہ یار کہیں اس کو دوبارہ غصہ آ گیا تو یہ کچھ ایسا نہ کر دے یا کچھ ویسا نہ کر دے۔ انسان یقین ماننے ڈر جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ غصے میں کسی کو اتنا کڑا کھوٹا سناتا ہے نا، اتنا غصے کے ساتھ بولتا ہے کہ یار میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ گھروں کی مثال دے دیں۔ ایک بڑی ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے نا، اولاد سے برداشت نہیں ہوتی۔ آج کل کی اولادوں کی بات کر رہا ہوں، پہلے تو اولادیں بہت اچھی ہوتی تھی، نیک ہوتی تھی، پاکیزہ اولادیں ہوتی تھی۔ آج کی اولادوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے ماں باپ چارپائی پہ لیٹے ہوں نا، میں اس طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، سامنے چارپائی ہے میرے بڑے، تو میں اس لیے چارپائی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ چارپائی پہ گھر پہ ماں باپ بڑے لیٹے ہوں نا، بیٹا باہر سے کام کر کے تھکا آ رہا ہے، وہ اگر ماں باپ چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہاں میرا پوت آ گیا سونا، تو لوگ کام کر کے اتنا تھکے ہوتے ہیں، گھر آتے ہی اپنے ماں باپ کے گلے میں پڑ جاتے ہیں۔ یار لوگ یہ اپنے ماں باپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، یار سارا دن میں گھرے اتنے دکان تے کام کر کے آیا، اتنے آواز آ رہا ہوں میں گھرے آ گیا تسی شروع ہو گئے۔ یار کتنے وقت ہو کہ ماں باپ بڑے چارپائی سے اٹھ کر اپنے لال کا پتہ کر رہے ہیں کہ میرا پوت آ گیا گھرے، تو پوت سارا دن دا کما کاراں دا ہمبیا گھرے آیا تے آندے ہی ماں پیو دے گل پہ گیا پوچھن تے۔ یار یہ غصہ تم لوگ ایک سائڈ پہ کیوں نہیں رکھ دیتے؟ ماں باپ کے مقام کو سمجھو۔ یہ غصے میں ماں باپ ایک بار اس دنیا سے چلے جائیں نا، ماں باپ نہیں ملتے یار۔ میرے بھی
बाबा जान आज हमसे 4 साल हो गए हैं कब्रिस्तान में, हम उनको मिलने जाते हैं, हमें पता है कि जिनके सर पे बाप नहीं होते क्या गुजरती है उनके ऊपर। हम अपने बाप के हिसाब से बात करें ना, कि बाप के उठ जाने के बाद घर में जो बेबरकती शुरू होती है, रिज़्क़ की तंगी शुरू होती है, क्योंकि पहले तो वो लीड कर रहा होता था। जब तक बाप लीड कर रहा था तो इन चीज़ों की कमियां औलाद को महसूस ही नहीं होने देता बाप। जब औलाद ये चीज़ें लीड करती है तब पता चलता है कि हमारा बाप क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा था, क्या कुछ उसने अपनी मैं मार कर अपनी औलाद के लिए कर रहा था। हम गुस्से में घर पे आते हैं, अब यार मान लिया आपको सारे दिन की थकन है, थकावट है, माँ बाप ने पूछ लिया यार, उसको सीधे मुंह जवाब तो दो, उसको बताओ हाँ अम्मा ठीक हूँ, मैं आ गया हूँ घर पे आ गया हूँ, दुकान बंद कर दी थी मैंने। यहाँ पे आते ही गुस्से में गले पड़ जाते हैं माँ बाप के, बुरे माँ बाप, कुछ कह भी नहीं सकते। फिर बीवियाँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहता हूँ मैं हर औरत की बात नहीं कर रहा, हर औरत की बात नहीं कर रहा, उन बीवियों की बात कर रहा हूँ। कम से कम शोहर सारा दिन थकावट में घर आता है, आते ही छोटी छोटी बातों से कहा सुननी शुरू होती है, छोटी छोटी बातों से वो बढ़ती इस लेवल तक जाती है कि दो मियाँ बीवी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अफसोस होता है, ये घरों के वाक़यात हैं। गुस्सा बहुत डेंजरस चीज़ है, अल्लाह हमें गुस्से से बचाए। यार घर से बाहर चले जाए ना, दोस्तों में ये चीज़ें हो जाती हैं, दोस्त क्या कहते हैं कि दोस्तों के मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं। मैं दूर नहीं जाता, आज से 2-3 साल पीछे की बात करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, बहुत प्यारे दोस्त रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत ही इज़्ज़त वाले दोस्त दिए हैं। और जितने भी अल्लाह ताला ने दोस्तों से नवाजा है ना, एक एक का नाम लेना शुरू करो ना, सब एक से बढ़कर एक हीरे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने सबके साथ बहुत अच्छी दोस्तियाँ निभाने की तौफीक दी। दोस्ती में भी आप चले जाए ना, बाज़ बात इंसानी फितरत है, गुस्सा आ भी जाता है, जायज़ गुस्सा भी आ जाता है। चलो नाजायज़ तो आता ही आता है, जायज़ भी कभी कभी आ जाता है। और अल्लाह ने मुझे मेरे दोस्तों में कंट्रोल ऐसा दिया है कि हम गुस्से में एक दूसरे से कोई बात कर लेते हैं ना, हम चंद दिनों के बाद दोबारा वैसे हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की खास अनायत है हम पर, ठीक है। मैं बाहर की दोस्तियों पे कुछ मिसाल दे रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, उनके आगे एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर तो वो एक्सपोज हो जाएगी ना बात। एक्सपोज नहीं करना हमने किसी को, सिर्फ एक वाक़या सुनाना है, शायद उस तक वो बात पहुंच जाए, उसको पता चल जाए कि ये मेरे बारे में बात कर रहा था, मगर मैं उसको हैंडल कर लूँगा, उसको मुझे हैंडल करना आता है। तो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, वो पता क्या करते, उन्होंने क्या हुआ, स्ट्रेटजी हुई कि कोई बात हुई, नाराज़गी होगी किसी बात पे, उस तीसरे दोस्त के साथ, मेरे दोस्त की, ठीक है, उसका वो करीबी दोस्त था, उसका फर्स्ट दोस्त था, मेरे लिए वो सेकंड पोर्शन दोस्त था, क्योंकि वो मेरे दोस्त का दोस्त था, उसका डायरेक्ट दोस्त था, ठीक है। तो उनकी लड़ाई हुई, नाराज़गी होगी, गुस्से में उसने उसको पता क्या कुछ बोला, उसने उसके A to Z सारे ऐप गुनाए। मैंने ना अपने दोस्त से कहा कि यार बंदे खुदा के तुम बर्दाश्त भी तो कर सकते थे। कहता यार गुस्सा इतना आया कि बर्दाश्त हुआ नहीं, करने की कोशिश बहुत की मगर नहीं हुआ।
یار میں نے اس دن احساس کیا کہ اس غصے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں کرا۔ جب یہ آتا ہے نا تب یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے وہ بندہ کھڑا ہے کہ جس کے ساتھ میرا سالوں کا مہینوں کا واسطہ ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے غصہ آیا تو میں نے اب نکالنا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اتنی زیادہ اس نے تلخ باتیں کی اس غصے کے عالم میں کہ اگلے دن نا اسٹریٹجی ایسی ہوئی، وہ گھر سے نکلا۔ آپ یہ فرض کر لیں کہ ہمارے ادھر نا برے والا میں، جہاں پہ میں رہتا ہوں اس وقت برے والا شہر ہے ہمارا، تو میں ایم بلاک میں کے ایریے میں رہتا ہوں، اور وہ کہہ لیں کہ آپ او پی بلاک کے ایریے میں رہنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ پی بلاک کے ایریے سے نکلتا ہے، فوارے چوک تک جاتا ہے، وہاں پہ اس کو ایک بس والا ٹکر مار دیتا ہے۔ وہ بائک پہ تھا، بس والا اس کو ٹکر مار دیتا ہے۔ وہ بندہ ہمارا دوست جو تیسرا ہے، وہ ہمیں تو تب جب خبر پہنچی تو ہم جب ہاسپٹل گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو بہت سیریس ہے۔ یار جب ہم اس کو آئی سی یو میں لے کر گئے تو پتہ چلا اس کے ہاتھ کی ہڈی بھی فریکچر، پیر کی ہڈی بھی پوری فریکچر، گھٹنے سمیت ساری پیر تک، اور اس کے دماغ پہ بھی بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خون میں لگتا۔ جو میرا دوست تھا، جو اس کا دوست تھا آگے، جس نے غصہ کیا تھا ایک دن پہلے، وہ بندہ آپ سمجھ جائے گا، مجھے پتہ ہے۔ وہ آپ میرا بلاگ دیکھتا ہے تو مجھے پتہ ہے وہ سمجھ جائے گا۔ میں نے اس کا واقعہ سنا دیا، چلے کوئی بات نہیں، اس کو ہم مینیج کر لیں گے کہیں نہ کہیں۔ تو یہ آپ کو ایک نصیحت ہے، باقی اوورآل اس میں کسی کا عیب سنانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نصیحت ہے۔ تو میں نے کون سا اس کا نام لیا ہے، ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی کا راز آشنا کرنا نہیں کہتے اس کو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا نہیں کہتے، یہ ایک واقعہ ہے، جنرل واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ہینڈل کر لوں گا، مجھے پتہ ہے اس کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس بندے نے نا، خدا کی قسم ہے، جب ہاسپٹل میں ہم آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے تو مجھے اس نے یہ کہا کہ آفاق بھائی ایک بات کرو، میرا دل اس وقت رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا یار کل میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر دی تھی۔ میں نے کہا یار خدا کے بندے، یار یہ تو چلو اللہ کی طرف سے تیرے اندر ایک نرمی آ گئی، ٹھیک ہے۔ جب تم اس کو اتنی جلی کٹی سنا رہا تھا، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ میرے سالوں کی یاری ہے اس بندے کے ساتھ۔ اس بندے نے میری 1000 کہیں پہ بات کر دی، 1000 کچھ ہو گیا، مگر جو اپنا ہوتا ہے اس پہ مان کتنا ہوتا ہے کہ یار یہ غصے میں بھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں سنائے گا، غصے میں بھی کچھ ایسا نہیں بولے گا، مگر تم نے اس کو غصے میں پتہ نہیں کہاں کی کہاں سے باتیں بنا کر سنائی، اور اس کے دل پر یار کیا گزرا ہوگا یار۔ میں نے اس کو یار وہاں پہ اس کو گلٹی، اگر میں نے کہا اس کے دل میں گلٹ آ گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے میں نے غلط کیا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو مزید محسوس کرایا جائے۔ تو میں نے اس کو محسوس کروایا، اور یقیناً اس نے محسوس کیا، اور اس نے اس کے لیے ہاسپٹل کا جو مسجد کا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کر اتنی دعائیں کی، میرا خیال ہے اس کے گھر والوں نے اتنی دعائیں نہیں کی ہوگی جتنی اس بندے نے کی۔ اور اس بندے کی دعاؤں کے بعد خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی کی لاج رکھی۔ اتنا میں سمجھتا ہوں کرٹیکل مسئلہ تھا نا یہ، کہ ایک بندے کے برین پر زخم ہو گیا،
اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو شفا دے دی اور وہ 6-8 مہینوں کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوا. پاؤں فریکچر تھا, بازو فریکچر ہوا, سر پہ چوٹ لگی, مگر اس کی یادداشت ٹھیک تھی شکر اللہ کا. تو 6-8 مہینوں کے بعد وہ ریکور ہو گیا تھا. ہم نے اس کا بہت اچھی جگہ پہ اس کے گھر والوں نے ٹریٹمنٹ کروایا. تو بات پتہ کیا ہے یار, غصے میں آپ لوگ پھر اتنا بولتے کیوں ہو کہ آپ کو ریئلائز بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ, ہمارے بھی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ میرے خود کے اپنے پرسنل ایسے دوست ہیں جو غصے میں ہمیں بھی کچھ بول جاتے ہیں, ہم بھی غصے میں کچھ بول جاتے ہیں ان کے بارے میں, مگر ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا. اگلا سوچنے لگ جاتا ہے یار میں نے افاق بھائی کے ساتھ غلط کیا. 100 باتیں ہو جاتی ہیں. غصے میں سب سے پہلے کبھی بھی کوئی قدم نہ اٹھائیں. میں موضوع کو اب کلوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. غصے میں کبھی بھی کوئی قدم مت اٹھائیں. غصے میں کبھی بھی کسی بھی چیز کا جواب مت دیں. غصہ آئے, گھر میں کھڑے ہیں نا, باہر نکل جائیں 1 منٹ میں. دکان پہ کھڑے ہیں, باہر روڈ پہ چہل قدمی کر لیں. غصہ آ گیا, کوئی بات نہیں. کہیں دوستوں کی محفل میں کھڑے ہیں, محفل کو خیر آباد کہہ کے نا محفل سے نکل جائیں. خدا کی قسم, میرے سامنے جو قرآن کی آیت ہے نا, یہ بہت وزنی آیت ہے. جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں, ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. سورہ آل عمران کی یہ آیت میں سمجھتا ہوں ساری زندگی کا نچوڑ ہے, ٹھیک ہے. میری ساری زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ کیوں نہ آج سے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی غصہ نہیں کریں گے. غصہ آئے گا بھی تو ہم غصے کو پینے کی کوشش کریں گے, غصے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو چلیں ٹھیک ہے ویورز, آج کا ہمارا موضوع ہم اس کو اختتام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کے موضوع سے آپ نے بہت اچھا کچھ سیکھا ہوگا, سب کا آپ کو کوئی نہ کوئی حاصل ہوا ہوگا. تو کل کے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنے نئے کویشچن آنسر کمنٹ سیکشن کے کویشچنس کے ساتھ اور اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل سے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل سے پراپر ولاگس آیا کریں گے, آپ گھبرائیے گا مت. انشاءاللہ پورے 8 بجے آپ کو ہمارے ولاگ اپلوڈ کر دیے جایا کرے گا اور آپ اسے دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں. انشاءاللہ آپ کو ہمارے ولاگ بہت اچھے لگنے والے ہیں. 1-2 ہفتے ہم انشاءاللہ ایسے ولاگ بنائیں گے سادہ, اپنی ڈسکشن کریں گے, اپنے کہہ لیں گے ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں جو کمنٹس آئیں گے ان کو ہم اسٹڈی کیا کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے پھر انشاءاللہ جو ہم نے ایک نیا کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کیا ہے اس کے اوپر پراپر ہمارا ہوگا. تو ٹھیک ہے, ابھی کے لیے اپنے میزبان افاق احمد کو افاق احمد ولاگ سے اجازت دیجیے. کل کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.